اور یہاں سے شروع ہوتا ہے آج کی قسط کا سب سے دلچسپ حصہ۔ سب سے پہلا سوال کہ کون سے نبی تھے وہ؟ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں آیا، لیکن ابن عباس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ لہٰذا میں نے حزقیل علیہ السلام کے متعلق ریسرچ کی اور ایک بہت ہی زبردست نتیجے پر پہنچا۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ توریت یعنی کہ یہودیوں کی مقدس کتاب میں پورے ایک چیپٹر کا نام ہے دی بک آف ایزیکیل۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور نوٹس کیا کہ یہ ساری کی ساری کتاب دراصل حضرت حزقیل علیہ السلام کے 6 ویژنز کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اب انہیں ویژنز کہہ لیں، مکاشفات کہہ لیں، الغرض یہ کہ وہ تمام 6 عجائبات کہ جو حضرت حزقیل علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے وہ بک آف ایزیکیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب بک آف ایزیکیل میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے ایک مکاشفے یا ویژن کا نام ہے دا ویلی آف ڈرائی بونز، یعنی خشک ہڈیوں کی وادی۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حزقیل ایک وادی سے گزرتے ہیں کہ جہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے، پھر کھال چڑھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل انسان بن کر بالکل زندہ ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے حضرت ابن عباس نے اپنی تفسیر میں بتایا تھا۔ بائی دی ویز جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام باتیں آپ نے بہت غور سے سننی ہیں، کیونکہ اس وقت ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے، اور آگے چل کر یہ تمام کڑیاں انشاءاللہ آپس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ مل جائیں گی۔ اب حزقیل علیہ السلام کا ایک ویژن یہ ہو گیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا تھا۔ پھر ان کا دوسرا ویژن دی بک آف ایزیکیل کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ فیوچر میں آگے چل کر یروشلم تباہ ہوگا۔ تیسرا ویژن یہ تھا کہ یروشلم تباہ ہونے کے بعد یہودی غلام بنیں گے۔ چوتھا ویژن یہ تھا کہ غلام بننے کے بعد یہودی ایک بار پھر سے آزاد ہوں گے۔ پانچواں ویژن یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی وہ مسجد کہ جسے ہم یعنی مسلمان ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور جسے یہود ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، وہ ایک بار پھر سے بنے گا۔ اور چھٹا ویژن کہ جو شاید سب سے زبردست اور سب سے طاقتور ہے، وہ یہ تھا کہ حزقیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بہت بڑی اور عظیم الشان رتھ اڑ رہی ہے، رتھ یعنی کہ چیریٹ، جسے 4 جاندار کھینچ رہے ہیں۔ ایک جاندار کا چہرہ آدمی کی طرح ہے، جبکہ دوسرے کا چہرہ شیر کی طرح، تیسرے کا چہرہ بیل کی طرح ہے، اور چوتھے کا چہرہ عقاب کی طرح۔ اور یہ رتھ ایسی تھی کہ جیسے سونے کے پہیوں کے اندر بھی پہیے بنے ہوئے ہوں، اور ہر پہیے پر لاتعداد آنکھیں بنی ہوئی ہیں۔ اور اس رتھ میں بیٹھے ہوئے شخص نے مجھے یہ بتایا کہ اے حزقیل، تم ایک نبی ہو اور تمہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اوکے، اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو امیجن کریں کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ آسمان میں اڑتے ہوئے سونے کے بڑے بڑے پہیے کہ جن پر آنکھیں ہی آنکھیں بنی ہوئی ہوں، اور جنہیں بڑے بڑے پروں والے 4 جاندار کھینچ رہے ہوں۔ یقیناً یہ کوئی عظیم الشان فرشتہ تھا کہ جو حضرت حزقیل علیہ السلام سے بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور نو ونڈر کہ بائبل میں جہاں جہاں فرشتوں کے انسانوں سے بات چیت کا ذکر ہے، وہاں وہاں گفتگو شروع ہوتی ہے فیئر ناٹ سے، یعنی کہ ڈرو نہیں، کیونکہ اب سمجھ آتا ہے کہ اس طرح کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر کسی پر بھی بہت آسانی کے ساتھ دہشت طاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جسے حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ ایک فرشتہ ہی تھا؟ حالانکہ یہ قسط دیکھنے کے بعد میری بات کو ویریفائی کرنے کے لیے اگر آپ بک آف ایزیکیل کھولیں گے تو وہاں آگے لکھا ہوا ہوگا کہ حزقیل نے دراصل خدا سے بات کی تھی۔ تو میرے پاس 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ ایسے ہی ایک فرشتے کا ذکر دراصل ایک اسلامک اکاؤنٹ میں بھی ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے عقیل، عقیل کے ایک بیٹے تھے مسلم، اور مسلم کے بیٹے تھے محمد بن مسلم، اور وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، دوسرا منہ گدھ جیسا، تیسرا منہ بیل جیسا، اور چوتھا منہ شیر کے جیسا ہے۔
وہ فرشتہ بادلوں کے اوپر اپنی رتھ میں اڑتا پھرتا ہے، اور جب وہ اپنی رتھ پر ہنٹر چلاتا ہے تو اس سے بجلی کڑکنے کی جیسی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً یہی وہ فرشتہ تھا کہ جسے حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ حزقیل نے خدا کو دیکھا تھا، تو یہاں وہ لوگ غلط ہیں، کیونکہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے خود سے کہیں نہیں کہا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی بک آف حزقیل انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، بلکہ اس کتاب کو اس وقت لکھا گیا تھا کہ جسے دا پیریڈ آف دی گریٹ اسمبلی کہتے ہیں، یعنی کہ جب یروشلم تباہ ہو گیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا، تو اس چھینا جھپٹی کے دوران یہودیوں کا سارا مذہبی لٹریچر اور قانون تباہ و برباد ہو گیا تھا، گم گیا تھا، اور تب 120 بڑے بڑے یہودی علماء اور مفسرین نے مل کر اپنی اپنی یادداشتوں سے توریت لکھی تھی، اور تبھی باقی توریت کے ساتھ بک آف ایزیکیل بھی لکھی گئی تھی۔ اور جب کہیں ان لوگوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے 6 ویژنز شامل کیے، تو یہ آخری ویژن اس قدر پاورفل اور عظیم الشان تھا کہ وہ لوگ یہ لکھے بغیر رہ ہی نہیں سکے کہ ایزیکیل نے دراصل خدا کو دیکھا تھا، حالانکہ وہ صرف ایک پاورفل فرشتہ تھا۔ اب بک آف ایزیکیل اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے مکاشفات جاننے کے بعد اب خاص بات نوٹس کی کہ یہ 6 ویژنز عام انسان کے نہیں بلکہ ڈیوائن نوعیت کے ہیں، انتہائی پاورفل نوعیت کے ہیں، آسمانی نوعیت کے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا، آسمان میں اڑتے فرشتوں کو دیکھنا، یروشلم کا تباہ ہوتے آباد ہوتے دیکھنا، مستقبل کی خبریں دیکھنا، اور حزقیل علیہ السلام کے ان ویژنز کو دیکھ کر یہودی کیا سمجھے کہ یقیناً حزقیل علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چھپی ہوئی طاقت ہے کہ جسے وہ چھپی ہوئی دنیایں دیکھ رہے تھے، کہ جسے وہ آسمان میں اڑتے فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ اڑا کرتے تھے، اور اسی لیے یہودیوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام میں خاص انٹرسٹ لینا شروع کر دیا کہ آخر وہ کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ رات والے ویژن میں جہاں 4 جاندار آسمان میں اڑتے ہوئے ان پہیوں کو کھینچ رہے تھے، تو رات میں ان کا نام حیوت آیا ہے، یعنی کہ عربی میں حیات، یعنی کہ زندہ، اور اسی لیے میں نے بھی جاندار یعنی حیات کا لفظ یوز کیا تھا، اور ان کے وہ 4 منہ 4 ڈائریکشنز میں جانے کے لیے تھے۔ اب یہودیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یقیناً حزقیل کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا علم تھا کہ جس سے وہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے، وہ ان کو کمانڈ کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے، اور ان کے مطابق وہ علم تھا حروف کا علم، الفاظ کا علم، خدا کے چھپے ہوئے ناموں کا علم، اسم اعظم کا علم، اور رت کے لیے یعنی کہ وہ چیز جسے حزقیل نے آسمان میں اڑتے دیکھا تھا، اس کے لیے توریت میں استعمال ہوا لفظ ہے مرکبہ، یعنی کہ رت کا سفر، اور اس سے عربی کا لفظ رکب نکلا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس میں سواریاں بیٹھیں، یا پھر مراکب یعنی سواری، اور یہاں سے شروع ہوئی علم الحروف کی ایک بہت پرانی اور بیسک پریکٹس مراقبہ، یعنی کہ ایک روحانی سفر، ایک ایسا سفر کہ جس میں نظر نہ آنے والی چیزوں کو ویژن کی طاقت سے دیکھنے کی کوشش کی جائے، ایک ایسا آئیڈیا کہ جسے ایک امیجنری رت میں بیٹھ کر انسان آسمانوں کی طرف چلا جائے، ایسے جانداروں کے ذریعے جو انتہائی پاورفل بینگز ہیں۔ یہودیوں کو یہ چیز روحانیت کی معراج لگنے لگی تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ویژنز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا، اور آج بھی حضرت حزقیل علیہ السلام کا مزار جو عراق میں ہے، یہودیوں کی اہم ترین مذہبی سائٹس میں سے ایک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو یہ بھی علم تھا کہ آسمان کا سفر کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، بلکہ سفر کرنے والے کا خاص چیزوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اسے وہ نام پتہ ہوں جن کے ذریعے وہ حیوت یعنی آسمان میں اڑنے والے ان انتہائی پاورفل فرشتوں کو کنٹرول کر سکے، اسے وہ الفاظ پتہ ہوں جن کے ذریعے وہ اس رت کو اڑا سکے۔ یہودیوں کے مطابق وہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھے کہ جن کے ذریعے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے مطابق وہ الفاظ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی پتہ تھے کہ جن کے ذریعے وہ ایک فرشتے کے ساتھ آسمانوں میں گئے، اور یہودیوں کے مطابق وہ نام تھا اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے عظیم نام کہ جس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔